آبنائے ہرمز سے کوئی بھی ملک ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دو ٹوک موقف، کہا یہ قبول نہیں کریں گے کہ آبنائے ہرمز کسی ایک ملک کی ملکیت ہو۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں ہمارے اتحادیوں کے مفاد کا خیال رکھا جائے گا۔ یقینی بنائیں گے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ ہو جو ہمارے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف ہو۔ ایسا پائیدار امن چاہتے ہیں جو حقیقی ہو، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ تکنیکی ٹیمیں 30 جون کو دوبارہ سوئٹزرلینڈ جائیں گی، ایران سے جوہری پروگرام پابندیوں سے متعلق بات کریں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سیکرٹری جنرل نیٹو سے ملاقات میں یورپی ممالک سے شدید ناراضی کا اظہار، کہا نیٹو نے ایران کے خلاف جنگ میں مدد نہ کر کے مایوس کیا، ہمارا ساتھ نہ دیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی سے مایوس ہوں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کی ٹرمپ کو منانے کی کوشش، ایران جنگ میں امریکہ فوجی اڈوں کے ذریعے مسلسل مدد کرنے کا کہا۔ صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف کی، کہا ایران کے خلاف جنگ میں یورپی اتحادی امریکہ کے ساتھ تھے۔ آپریشن ایپک فیوری میں اٹلی سے 500 امریکی جنگی جہازوں نے اڑان بھری۔ رومانیہ نے امریکی افواج کو ہوائی اڈے پر سہولیات دیں۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے بھی یورپی اپنے جنگی وسائل پہلے سے تعینات کر رہے ہیں۔ ایران کا امریکہ کو جنگ میں مدد فراہم کرنے پر نیٹو ممالک سے وضاحت کا مطالبہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ نیٹو سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے اقوام متحدہ کے خود مختار رکن ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اٹلی اور رومانیہ کا نام واضح طور پر لیا۔ جن نیٹو ممالک نے اس میں حصہ لیا انہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ان ممالک کو عالمی برادری اور اپنی قوم کے سامنے وضاحت کرنی چاہیے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ وینزویلا میں 7.5 شدت کے زلزلے سے تباہی، دارالحکومت کراکس میں کئی عمارتیں گر گئیں۔ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری، 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ، 32 ہلاکتوں کی تصدیق، 700 سے زائد افراد زخمی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر نے زلزلے کو سانحہ قرار دے دیا۔ زلزلے سے سب سے زیادہ لاگویرا شہر متاثر، امدادی کارروائیاں جاری۔ مائکیٹیا میں مرکزی ایئرپورٹ پر شدید نقصان کے باعث اسے بند کر دیا گیا۔ زلزلے کے جھٹکے کولمبیا اور برازیل کے کچھ حصوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ چند سیکنڈز کے فرق سے پہلے 7.1 پھر 7.5 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، وینزویلا کی حکومت اور عوام سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس مشکل اور کٹھن وقت میں تمام متاثر افراد کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان کے عوام وینزویلا کے ساتھ مکمل یکجہتی رکھتے ہیں، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکی صدر نے زلزلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وینزویلا میں زلزلے سے ابتدائی رپورٹ اچھی نہیں، بڑی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ امریکی اداروں کو فوری مدد کی ہدایت۔ حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی کربلا کے میدان میں عظیم قربانی کی یاد۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن، شبیہ تابوت اور ذوالجناح کی زیارت۔ مرد و خواتین، عزادار اور بچے بڑی تعداد میں شریک۔ سخت سیکیورٹی انتظامات۔ پشاور میں ڈرون کیمروں سے جلوس کی نگرانی، جلوسوں کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل۔ کراچی میں نیشنل پارک میں مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوا۔ جلوس کے شرکاء نے ایم اے جناح روڈ پر نماز ظہر ادا کی۔ لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ، اسلام پورہ۔ کوئٹہ میں امام بارگاہ ناصر الاعضاء سے برآمد۔ شہر میں صبح سے موبائل فون سروس معطل، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امام حسین نے ہمیں ظلم، اقتدار کی ہوس اور مفاد پرستی کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا ہے۔ جان قربان کی جا سکتی ہے مگر آزادی، غیرت نفس اور حق کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تنہا رہا جا سکتا ہے مگر سچ کا دامن چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نہ ہم ظلم کریں، نہ ظلم سہیں اور نہ ہی ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ آج دنیا پاکستان کو امن کے علم بردار کے نام سے جانتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے دن رات کوششیں کی، خطے میں قیام امن یقینی بنایا۔ لاہور میں داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیس میکر بن گیا، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈوبتی معیشت کو سہارا دے کر دوبارہ پٹری پر ڈالا، اب استحکام اور نمو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبنائے ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ کہا ہماری بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے، خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمان نے آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راستہ فراہم کر دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ راہداری کی کوئی فیس عائد نہیں ہوگی لیکن جہاز رابطہ کاری سے گزریں گے۔ بحرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عمان کی جانب سے آبنائے ہرمز سے محفوظ بحری راہداری کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کے فوجی مقاصد ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ جنوبی لبنان میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل ایران کو جوہری مسلح ریاست بننے سے روکنے کے لیے فعال طریقے سے کام کر رہا ہے۔ ایران کے اندر متعدد کارروائیاں کی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ برنٹ خام تیل $73 فی بیرل، WTI $69 فی بیرل میں ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ UAE مربن $66 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ جنگ زدہ جنوبی لبنان کی کوریج کرتے ہوئے جی نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نبطیہ شہر پہنچ گئے۔ انہوں نے پروگرام کیپٹل ٹاک میں تباہال شہر کا جائزہ لیا، ساتھ ہی اسپتال میں کام کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر سے بھی انٹرویو کیا۔ امریکہ سے لبنان آ کر کام کرنے والے ڈاکٹر سلمان دستی نے بتایا کہ اسرائیل نے کلسٹر اور فاسفورس بموں سے حملہ کیا تھا جس کے باعث بڑے پیمانے پر لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ ڈاکٹر سلمان دستی نے کہا اسرائیل جنوبی لبنان کو غزہ بنانا چاہتا ہے اور یہاں نسل کشی کرنا چاہتا ہے۔ پروگرام میں شریک سول ڈیفنس اسپتال کی انچارج ڈاکٹر سارا نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں 1500 افراد زخمی ہوئے جبکہ 500 لاشیں ان کے اسپتال لائی گئی تھیں۔ بلاول بھٹو کی تنقید پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب، کہا بلاول کی تنقید کو ویلکم کرتے ہیں لیکن اپنے نقطۂ نظر پر قائم ہیں۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی نشستوں پر سیاست ہو رہی ہے۔ سیاستدان کشمیر میں الیکشن کی وجہ سے جنگ میں قربانی دینے والوں کی توہین کر رہے ہیں۔ جینیس کے پروگرام آج شاہ زیب خان صادق کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پارٹی اگر شٹ اپ کال دے گی تو خاموش ہو جاؤں گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس مسائل کا حل نکل سکتا ہے یا نہیں۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کے دوران کشمیر سے متعلق وزیر دفاع کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ نون لیگ کے رہنما سعد رفیق کی بلاول بھٹو کے اسلام آباد اور لاہور میں بلدیاتی انتخابات جلد کروانے کے مطالبے کی حمایت، لیکن لاہور میں کراچی جیسا بلدیاتی نظام نہ لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کراچی کے پچھلے بلدیاتی انتخابات کے اسٹائل پر الیکشن کروانے سے انتخابات نہ کروانا بہتر ہوگا۔ لاہور پر کراچی جیسا بلدیاتی نظام نافذ نہ کیا جائے۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ اس بارے میں کوئی مزید تفصیل جاننا چاہے تو جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان یا MKM کے خالد مقبول صدیقی سے رابطہ کر لے۔ 1 جولائی سے ٹیکسٹائل ملوں پر کیمرے نصب ہوں گے۔ FBR ذرائع کے مطابق 180 ملز مالکان کو حتمی وارننگ دی گئی ہے کہ کیمرے نہ لگوانے پر ملیں بند تصور ہوں گی۔ ٹیکسٹائل ملز کو کیمرے اپنے اخراجات پر لگوانے ہوں گے۔ شوگر، سیمنٹ اور کھاد فیکٹریوں میں کیمرے نصب کرائے جا چکے ہیں۔ نجی جائیداد پر موبائل فون اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیاں ٹاور لگانے کے لیے مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی۔ وزارت قانون کا اعلامیہ جاری۔ ٹیلی کمیونیکیشن تنظیم نو ترمیم بل 2026 پر کمیٹی کی عبوری رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ نجی فرد یا ادارے کی جائیداد تک رسائی مالک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔
قانون کا اطلاق عوامی اداروں، وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں پر بھی ہوگا۔ نجی رہائشی سوسائٹیز پر اطلاق اور جرمانے کی رقم کا دوبارہ جائزہ لینے کی بھی سفارش۔ وزارت قانون کا کہنا ہے کہ ترمیمی بل کا مسودہ 1 ہفتے کے اندر حتمی شکل دے کر مزید غور کے لیے پیش کیا جائے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا کا افتتاح 15 جولائی کو ہوگا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا 15 اگست کو افتتاح کیا جائے گا۔ ڈائسپورا ڈاکٹر پروگرام کی بھی باقاعدہ منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ باہر سے آنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو بہترین پیکیج دیا جائے گا۔ کارڈیالوجی سرگودھا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کا کوئی بڑا اسپتال ہے۔ امریکی ناصب الامور ناتلی بیکر کی وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بحری شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ وزیر بحری امور جنید انور نے کہا کہ بحری شعبے میں امریکی سرمایہ کاری دو طرفہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنا سکتی ہے۔ نیتلی بیکر نے کہا کہ بحری ترقی، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاک امریکہ تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی مشیر وزیر اعلیٰ ذیشان ملک کے ہمراہ فیصل آباد ڈویژن کے دورے۔ عاشورہ کی مجالس، جلوس اور ان کے روٹ کا جائزہ لیا۔ کمالیہ میں قدیمی امام بارگاہ کا بھی دورہ کیا۔ مجلس میں شریک خواتین سے گفتگو کی۔ انتظامیہ سے سہولیات سے متعلق تفصیل معلوم کی۔ اسما بخاری کو توبہ ٹیک سنگھ ڈی سی آفس میں سیکیورٹی امور اور عاشورہ انتظامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر چودھری رفیق نیر کا کہنا ہے کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ آزاد کشمیر حکومت مظاہرین کے ساتھ ہر وقت مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ وزیر AJK چودھری قاسم مجید نے کہا کہ پرتشدد احتجاج کی وجہ سے 15 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ کل عدم کمیٹی کے رہنماؤں کی تقاریر نفرت اور شرانگیزی پر مشتمل ہیں۔ سرگودھا میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی 7 سالہ بچی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ بچی کی موت شہ رگ کٹنے سے ہوئی۔ بچی کے چہرے اور ماتھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ چہرے سمیت جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے 7 نشانات پائے گئے۔ رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی بھی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز مرکزی ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ ملزم کے اہل خانہ نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا۔ اہل علاقہ نے آبائی قبرستان میں تدفین بھی نہیں ہونے دی۔ لواحقین کا مطالبہ ہے کہ تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پشاور کے علاقے بدابیر میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے 3 ملزم گرفتار۔ متاثرہ لڑکی کے والد کے ساتھ جرگہ کرنے والے بھی زیر حراست۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد جرگے میں مرکزی ملزم کی متاثرہ لڑکی سے شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ لڑکی کے والد کو رقم ادا کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا۔ بدابیر میں زیادتی کا واقعہ چند ماہ قبل پیش آیا تھا۔ پشاور کے علاقے متنی ادرزئی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل شہید۔ پولیس کے مطابق کانسٹیبل نسیم خان کو گھر کے اندر نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گرد فرار۔ دہشت گردوں نے طالب نامی شخص کے گھر کے گیٹ کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ بنوں میں رشتے کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، بچی سمیت 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں ماں اور 2 بیٹے شامل۔ بیٹی کے رشتے سے انکار پر ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ ملزمان اور مقتولین آپس میں رشتے دار ہیں۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ بچی سے زیادتی کے بعد قتل کا کیس۔ پولیس کا 12 مشتبہ افراد کے DNA ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ مشتبہ افراد میں بچی کے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی شامل۔ پولیس سرجن کے مطابق بچی کو تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ محکمہ ریلویز کا کوئٹہ سے 2 روز ٹرین سروس معطل رکھنے کا فیصلہ۔ ریلوے حکام کے مطابق پشاور جانے والے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی۔ کل 26 جون کو بھی معطل رہے گی۔ ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی ہے۔
وائٹ ہاؤس نے ایران پر مسلط امریکی جنگ سمیت محکمہ جنگ کے لیے کانگریس سے $87.6 ارب منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا. زیادہ تر رقم ایران کے خلاف جنگ کے آپریشن ایپک فیوری میں فوری ضرورت کے عوامل پر خرچ کی جائے گی. دو امریکی صحافیوں کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے کہا تھا کہ تمام یہودی تم سے تنگ آ چکے ہیں. ٹرمپ کی طرف سے نتن یاہو کی سرزنش 2025 میں غزہ جنگ بندی کی کوششوں کے دوران کی گئی. نتن یاہو اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے فون کال پر تھے کہ اس دوران ٹرمپ نے کہا کہ حتیٰ گفتگو میں شریک یہ دو یہودی بھی تم سے اکتا چکے. کتاب رجیم چینج کے مصنفین کے مطابق ٹرمپ نے نتن یاہو سے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو ان سے بہتر دوست نہیں ملا. ہر کوئی نتن یاہو سے نفرت کرتا ہے مگر وہ پھر بھی نتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں. یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں. فرانس میں جاری ہیٹ ویو سے ہلاکتوں کی تعداد 50. فرانس میں 80 سال میں پہلی بار درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر چلا گیا. برطانیہ کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کی غیر معمولی ریڈ وارننگ جاری. درجہ حرارت 40 ڈگری کی ریکارڈ سطح پر جانے کا امکان. سرے میں جون کے دوران گرمی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. درجہ حرارت 35.7 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. جون 1976 میں درجہ حرارت 35.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا. اسپین میں درجہ حرارت 40 سے اوپر چلا گیا. ہیٹ سٹروک سے 2 افراد ہلاک. اٹلی میں بھی حکومت نے 16 شہروں میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا. K6 چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے فرانسیسی کوہ پیما جاں بحق. ایلپائن کلب کے مطابق جاں بحق فرانسیسی کوہ پیما 3 رکنی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ تھے. ٹیم کے دیگر 2 افراد تاحال بیس کیمپ واپس نہیں پہنچے. پولیس رضاکاروں پر مشتمل ریسکیو ٹیم علاقے کی جانب روانہ. پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں میں فٹنس اور اسٹرینتھ دونوں شعبوں پر کام کر رہے ہیں. ہر کھلاڑی کے لیے انفرادی کارکردگی کا پلان تیار کیا گیا ہے. آئندہ 3 ہفتوں میں ہر کھلاڑی کے لیے واضح فوکس پوائنٹس ہوں گے. کہا کیمپ میں تقریباً 28 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. آئندہ ہفتے فٹنس کے ساتھ سکلز پر بھی کام شروع ہوگا. ICC ویمنز T20 میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے. بنگلہ دیش اور بھارت شام 6:30 بجے جبکہ نیدرلینڈز اور جنوبی افریقہ ویمن رات 10:30 بجے مد مقابل ہوں گی. میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. فٹ بال ورلڈ کپ میں آج رات گروپ ای میں 2 میچز کھیلے جائیں گے. رات 1 بجے کوراساؤ اور آئیوری کوسٹ، ایکواڈور اور جرمنی آمنے سامنے ہوں گے. صبح 4 بجے گروپ ایف میں تیونس، نیدرلینڈز اور جاپان اور سویڈن مد مقابل ہوں گے. ترکیہ، امریکہ، پیراگوئے اور آسٹریلیا کے درمیان میچ صبح 7 بجے شروع ہوں گے.